تفسیر ابن کثیر سورہ آل عمران اور ایک ہی آیت ہے، آیت نمبر 64. Say, O people of the scripture, کہو ان سے او اہل کتاب، come to a word that is just between us and you. کیونکہ کلمہ ورڈ آیا نا آیت کے اندر، کلمہ کا مطلب ورڈ ہے، تو آؤ ایک ایسے ورڈ کی طرف جو تمہارے ہمارے درمیان، that we worship none but Allah, the same، اور ہم کسی اور کی بندگی نہیں کریں گے لیکن صرف وہی ایک اللہ کی بندگی کریں گے، and that we associate no partners with him، اور ہم اس کے ساتھ شرک نہیں کریں گے، and that none of us shall take others as lords besides Allah، اور ہم میں سے یعنی مطلب ہم میں سے کوئی بھی کسی کو بھی رب نہیں بنائے گا اللہ کے سوا. Then if they turn away, say bear witness that we are Muslims. تو جب وہ اس بات پہ پلٹ جائیں تو ان سے کہو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں. Every person knows about توحید، ہر بندہ یہ بات جانتا ہے توحید کی کہ ایک ہی رب، ایک ہی مالک، ایک ہی اللہ، ایک ہی گاڈ ہے، God Almighty Allah. This ayah includes the people of the book, the Jews and the Christians, and those who follow their ways. اس آیت کے اندر اہل کتاب ورڈ جو آیا ہے وہ یہودی اور نصرانیوں کے لیے ہے اور جو بھی ان کا طریقہ اپناتے ہیں. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُوا إِلَىٰ كَلِمَةٍ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ. Say, O people of the scripture, come to a word. کہو ان سے او اہل کتاب، آؤ ایک ورڈ کی طرف. Word in Arabic also means a complete sentence. جب کلمہ ورڈ آئے گا یعنی ورڈ عربی کے اندر تو اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ پورا کے پورا ایک جملہ ہے. As evident from this ayah، کیونکہ ہم کو اس آیت سے ثبوت ملتا ہے. اللہ described this word as being one. اللہ نے جو اس میں بات بولی گئی ہے اس کو ایک ورڈ بولا ہے. سواء بیننا، سواء بیننا و بینکم. یہاں پر سواء بیننا و بینکم، that is the same between us and you. تمہارے اور ہمارے درمیان میں بالکل برابر برابر ہے. An honest and righteous word that is fair to both parties. ایک بہت ہی سچا اور بہت ہی رائٹ یعنی کہ رائچیس ہے، مطلب یعنی وہ بہت ہی اچھا یعنی نیکی کا ورڈ ہے وہ، اور وہ بہت ہی سچائی کے ساتھ ہے جو کہ دونوں پارٹی کے لیے بالکل صحیح ہے. اللہ دین ایکسپلین دس ورڈ، پھر اللہ نے بتایا یہ ورڈ ہے کیا. کیا ہم اس ورڈ کے اوپر ہم ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں تو یہ ورڈ کیا ہے. اللہ نے پھر اس کو ایکسپلین کیا، بیان کیا. اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، that we worship none but Allah alone، کہ ہم کسی کی بندگی نہیں کریں گے سوائے ایک اللہ کی. and that we associate no partners with him، اور اللہ کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہیں کریں گے. we worship neither a statue، cross، idol، طاغوت. طاغوت کا مطلب ہے false gods، fire اور anything else. ہم بندگی نہیں کریں گے کسی بت، کسی کراس اور کسی مطلب جو بنا ہوا یعنی مطلب ایک تو اسٹیچو بھی ایک مطلب پتلا ہے اور آئیڈل جو ہے وہ بت ہے مطلب، اور یعنی کسی بھی وہ ڈیٹی کا، اور طاغوت جو ہے وہ جھوٹے معبود ہے. فائر آگ یا پھر اور کوئی اور چیز، کسی کی بھی بندگی نہیں کی جائے گی. rather we worship Allah alone without partners، مگر ہم اللہ ہی کی اکیلے کی بندگی کریں گے اور اس میں کوئی شریک نہیں.
اینڈ دس از دا میسج آف آل آف Allah's messengers. اور اللہ کے جتنے بھی رسول آئے ان سب کا پیغام یہ ایک ہی تھا. اللہ said, پھر اللہ نے کہا سورہ نمبر 21 سورہ الانبیاء آیت نمبر 25 وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. And we did not send any messenger before you, but we revealed to him saying, none has the right to be worshipped but I, yani Allah. So worship me, yani Allah keh raha, alone and none else. And we did not send any messenger before you. تو ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر یہ کہ ہم نے وحی کی ان کی طرف. وی ریویل ٹو ہم یعنی کہ ہم نے ان کو یہ وحی دے کر بھیجا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں ہے کسی کا بھی رائٹ کہ اس کی بندگی کی جائے سوائے, اللہ کہتا ہے سوائے میرے. تو بندگی کرو صرف اور صرف میری, alone and none else. اکیلے کی اللہ کی اور کسی کی بھی نہیں. یہ اللہ نے بولا ہے سورہ انبیاء آیت نمبر 25. پھر اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ پہ کہا سورہ نمبر 16 سورہ النحل اور آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. And verily we have sent among every ummah a messenger proclaiming. اور یقیناً ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ ورشپ اللہ alone, صرف اکیلے اللہ کی بندگی کرو, and avoid or keep away from طاغوت, all false deities. اور جتنے بھی جھوٹے معبود اور خدا ہیں ان سب سے دور ہو جاؤ. اللہ said next وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ and that none of us shall take others as lords besides Allah. اور ہم کسی کو بھی نہیں لیں گے اپنے رب نہیں بنائیں گے اللہ کے سوا. ابن جریج commented, we do not obey each other in disobedience to Allah. ہم ایک دوسرے کی فرما برداری اس لیے ہم نہیں کرتے, یعنی ہم ایک دوسرے کی فرما برداری نہیں کرتے کہ اللہ کی نافرمانی کریں. یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے جیسے لوگ ایک دوسرے کی بات مانتے ہیں, ایک دوسرے کا کہنا مانتے ہیں, ایک دوسرے کو اوبے کرتے ہیں, کہ اللہ کی ڈس اوبیڈینس کے لیے, یعنی اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے. اگر تم آپس میں ہی سمجھو, جیسے آپس میں جو لوگ ہیں, جیسے انہوں نے یہی کہا نا کہ ہم ایک دوسرے کا کوئی کہنا اس لیے نہیں مانتے کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں. تو جب تم ایک دوسرے کی کوئی ایسی بات مانتے ہو جس میں اللہ کی نافرمانی آتی ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی تو کی لیکن اس بندے کی نافرمانی نہیں کی, اس کی تو بہت فرما برداری کی تم نے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Then if they turn away, say, bear witness that we are Muslims. تو جب وہ پلٹ جائیں تو ان سے کہو, یعنی پیٹھ موڑ کے چلے جانا, پلٹ جانا, نہیں سننا, کہ گواہ رہو کہ ہم مسلمان ہیں. If they abandon this fair call, اگر اتنی اچھی طریقے سے تم ان کو بلا رہے ہو صحیح طریقے سے, پھر بھی انہوں نے اس کو رد کیا, then let them know that you will remain in Islam. کہ تم کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ تم اسلام پہ برابر ہو. As Allah has legislated for you, کہ اللہ نے تمہارے لیے وہی دین پسند کیا ہے. We should mention that the letter that the Prophet sent to Heraclius reads. اور یہاں پر اس خط کا ذکر ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیراکلیس کو بھیجا, رومن کنگ, رومن امپائر کا جو کنگ تھا. It reads, یعنی اس میں یہ لکھا ہوا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے یہ. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. From Muhammad, the messenger of Allah.
to Heraclius, leader of the Romans. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं उनकी तरफ से हेराक्लिस जो रोमन का लीडर है उसको, पीस बी अपॉन दोज हु फॉलो द ट्रू गाइडेंस। उन्होंने अंदर लिखा सलाम हो उन लोगों पर जो सही यानी सच्चा जो हिदायत जो है उसकी इत्तिबा कर रहे हैं, यानी कि जो सही हिदायत की इत्तिबा कर रहे हैं उन पे सलाम हो। जो नहीं कर रहे हैं इसका मतलब उन पे नहीं है ना सलाम। सलाम तो वैसे भी अल्लाह का नाम है, अस्सलाम, तो वो कैसे बोल सकते हो तुम काफिर के लिए। तो यहाँ पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत में भी यही है कि जो हिदायत को फॉलो कर रहा है उस पे सलाम हो। एम्ब्रेस इस्लाम एंड यू विल एक्वायर सेफ्टी। इस्लाम कबूल करो, तुम्हें अमन और अमान हासिल हो जाएगा। एम्ब्रेस इस्लाम एंड अल्लाह विल ग्रांट यू अ डबल रिवॉर्ड। इस्लाम कबूल करो तो अल्लाह तुम्हें दुगना अजर देगा। दुगना क्यों? क्योंकि तुम पहले क्रिश्चियन हो ना, और अब अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर और वहां से तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आते हो तो तुम्हारा अजर दुगना हो गया। However, if you turn away from it, then you will carry the burden of the peasants. तो अगर तुम यहाँ इससे पलट जाते हो यानी नहीं कबूल करते हो तो फिर तुम बोझ उठाओगे, यानी कि पीजेंट्स है यानी किसानों का, तो यानी कि मतलब तुम बोझ उठाओगे उसका। जैसे वो पता नहीं उसका मीनिंग मैं नहीं बता सकती। एंड कुल या अहलल किताब तालो, उसके बाद ये उन्होंने लिखा अंदर कि कुल या अहलल किताब तालो इला कलिमतिन, फिर उसके बाद पूरी आयत और फिर फाइन तवल्लु वक़ूलू शहदू बिअन्ना मुस्लिमून। ओ पीपल ऑफ द स्क्रिप्चर कम टू अ वर्ड दैट इज द सेम बिटवीन अस एंड यू। तुम्हारे हमारे दरमियान में जो सेम जैसे एक जैसा है वो वर्ड, दैट वी वर्शिप नन बट अल्लाह अलोन and that we associate no partners with him and that none of us shall take others as lords besides him। कि हम एक अल्लाह की बंदगी करेंगे, हम अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेंगे और हम किसी को आपस में रब नहीं बनाएंगे अल्लाह को छोड़कर, अल्लाह के सिवा। Then if they turn away say bear witness that we are Muslims। फिर वो पलट जाएं तो उनसे कहो कि गवाह रहना हम मुसलमान हैं। तो ये सूरह आले इमरान की 64 आयत जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो है। Muhammad bin Ishaq and other scholars said that the beginning of Surah Al Imran and more than 80 verses thereafter were revealed about the delegation of Najran। कि इस सूरे की शुरुआत और इसमें तकरीबन 80 आयतें ऐसी है जो नजरान का जो वफद था वो उनके ताल्लुक से थी। az-Zuhri stated that, az-Zuhri जो है उन्होंने ये कहा कि the people of Najran were the first people to pay the jizya, tax money paid to the Muslim state। कि मुसलमानों का जो मतलब स्टेट है बना जो भी, वहां पर अगर तुमको रहना है तो तुमको जिजिया अदा करना पड़ेगा, मीन्स वो टैक्स। तो सबसे पहले जिन्होंने टैक्स दिया मुसलमानों को वो नजरान के ये लोग थे पहले। However, there is no disagreement that the ayah that ordained the jizya was revealed after the Fatah Makkah। यानी जो फतह हुई सबसे पहले, जो फतह हुई यानी फतह मक्का, conquering Makkah, and therefore after the delegation of Najran came to Al-Madina। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस बात के ऊपर डिसएग्रीमेंट नहीं है कि जो जिजिया वाली आयत है वो सूरह तौबा में, सूरह तौबा आयत नंबर 29, और वो फतह मक्का के बाद की, फतह मक्का के बाद यानी कॉन्करिंग मक्का। एंड देयरफॉर आफ्टर द डेलीगेशन ऑफ नजरान केम टू अल मदीना। तो यानी मदीना में जो वफद आया था नजरान का वो तो पहले आया ना।
تو یہ آیت جزیہ والی جو ہے یہ بات کی ہے، فتح مکہ کے بعد کی ہے. تو اب یہاں کہا جا رہا ہے سو ہاؤ کین دس آیا، یعنی یہ جو 64 نمبر کی جو آیت ہے جو ہم پڑھ رہے be contained in the prophet's letter to Heraclius before the victory of Makkah. تو ابھی فتح مکہ ہوئی نہیں تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت اس خط میں کیسے کوٹ کی جو ہیراکلس کو لکھے. And how can we harmonize between the statements of Muhammad bin Ishaq and Az-Zuhri کہ محمد بن اشاق اور ایک Az-Zuhri یہ دو ہیں، تو اب ان کے بیچ میں ہم ان کی جو بات ہے اس کو ہم کیسے اس کو یعنی کہ مطلب وہ کریں کہ صحیح کون سی ہے. The answer is، اس کا جواب یہ ہے that the delegation of Najran came before Al-Hudaybiyah, before the victory of Makkah. یعنی کہ جو فتح مکہ ہوئی اور جو مطلب حدیبیہ پہ جو آئے تھے، جو صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی، ٹریٹی آف حدیبیہ، تو یہ جو ڈیلیگیشن جو آیا تھا یہ اس سے پہلے آیا تھا. And what they paid was in lieu of مباہلہ not as جزیہ. تو وہ جو مباہلہ ان لوگ نے کرنے سے انکار کیا تھا اس کا انہوں نے وہ پیمنٹ کیا، مگر وہ جزیہ ٹیکس نہیں تھا. The ayah about the jizya was later revealed. پھر جزیہ کے لیے جب وہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ میں and its ruling supported what occurred with the Najran people. تو اب اس کا جو حکم تھا وہ ایک طرح سے مطلب نجران کے لوگوں کے ساتھ جو بھی ہوا وہ اس کے لیے مطلب صحیح ہے. یعنی in support of this opinion we should mention that in another instance the ruling on dividing the booty into 1/5 for the Prophet and 4/5 for the fighters agreed with the practice of Abdullah bin Jash during the raid that he led before Badr. یعنی بدر سے پہلے عبداللہ بن جاش جو ہے وہ جتنی بھی ریڈ کرتے تھے یا جہاں پر بھی اٹیک کرتے تھے اور جو بھی ان لوگوں کو مطلب جیسے جا کے اٹیک کر کے اور ان لوگوں کا سب جیسے لے لینا، اب تو وہ مال غنیمت جو ملتا تھا تو اس کے لیے یہاں پر یہ چیز بتائی گئی کہ ویسے جب حکم آیا تو یہ آیا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے لیے 1/5 ہے اور 4/5 جو ہے 4/5 یعنی 4 حصے، تو وہ جو ہے وہ جو بھی وہ جنگ لڑ رہے تھے یہ ان کے لیے ہے. جبکہ بدر کے بعد شاید یہ حکم آیا، لیکن اس سے پہلے عبداللہ بن جاش جو ہے وہ کتنے ریڈ انہوں نے کرے نا، تو وہ جو ڈیوائڈنگ جو کرنے کا تھا حکم، تو وہ بھی ایک اور موقع ہے جہاں پر کہ یہ ڈیوائڈنگ اس طرح ہو رہی تھی. تو یہ حکم آنے سے پہلے ہی عبداللہ بن جاش جو ہے وہ اس طرح کی جو تقسیم ہے مطلب بوٹی کا وہ کر رہے تھے. اس کا مطلب And ayah later on upheld the way Abdullah divided the booty. یعنی جیسے کہ وہ عبداللہ جس طرح سے ڈیوائڈ کرتے تھے تو آیت اس کے اوپر برابر آئی. Therefore it is possible. تو یہ ممکن ہے کہ that the prophet wrote this statement کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اسٹیٹمنٹ لکھا say O people of the scripture، اور وہاں سے شروع ہو کے اور وہ پورا جو بھی آیت کے مضمون ہے پورا وہ in his letter to Heraclius before the ayah was revealed. یعنی آیت ابھی نازل ہوئی نہیں تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو لکھا کہ come to common terms between us and you، اور یہ تو وہ آیت ابھی نازل نہیں ہوئی، اس سے پہلے انہوں نے لکھا later on the Quran agreed with the prophet's statement word by word کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا ایک ایک ورڈ بائی ورڈ کو قرآن نے اس پہ ایگریمنٹ، یعنی قرآن کے اندر اللہ نے وہ چیز کو دے کے بتا دیا کہ ان کے ایک ایک ورڈ پہ اللہ نے ایگری کیا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ. It is also a fact that the Quran was revealed in agreement with what Umar said رضی اللہ عنہ. اور اس طرح سے ایک اور بھی ہے باتیں مطلب حضرت عمر کے تعلق سے کہ جب بھی حضرت عمر نے کوئی بات کی فوراً قرآن میں اس چیز کا حکم آیا یا وہ وحی نازل ہوئی تو ان کی وہ بولی ہوئی بات تو پہلے ہوتی تھی اور بعد میں پھر قرآن میں وہ چیز آتی تھی، یعنی اب اللہ نے اس چیز کو پسند کیا
with what Umar said regarding the captured believers یعنی captured disbelievers یعنی at بدر. تو بدر کے اندر جتنے بھی مطلب جو کیپٹیوز تھے وار کے یعنی مطلب قیدی، اس کے تعلق سے حضرت عمر نے جو کہا، پھر وہی بات جیسے قرآن میں آئی دا حجاب مسلم وومن کوڈ آف ڈریس، کہ مسلمان عورتوں کے لیے جو حجاب ہے اس کے تعلق سے بھی حضرت عمر نے جب کہا پہلے، اور بعد میں حجاب کا حکم آیا. ریفریننگ فرام پرفارمنگ پریئر فار دا ہپوکریٹس. اور پھر یہ کہ جو منافق لوگ جو ہے یعنی ان کے وہاں ان کے یہاں ان کے ساتھ نماز یعنی نہیں پڑھنی ہے، اس سے مطلب اس سے بچو. اینڈ ریگارڈنگ ہز اسٹیٹمنٹس، اور بھی ان کی بہت ساری باتیں ہیں، جیسے کہ انہوں نے جب کہا تھا کہ مقام ابراہیم کو ہم کو اپنا مسلح بنانا چاہیے، تو اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں آ گیا نا، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى and take you the maqam place of Ibrahim as a place of prayer. تو یہ ایسی بات ہے جس کا ان لوگ نے پورا حوالہ دے کے بتا دیا. اور پھر ایک اور جگہ اینڈ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ. یہ بھی بات جیسے کہ حضرت عمر نے بولے اور سیم ویسی ہی آیت آئی سورہ نمبر 66 سورہ التحریم آیت نمبر 5. It may be if he divorced you all that his Lord will give him instead of you wives better than you. کہ انہوں نے جب کہا تھا ان کی اپنی بیٹی کو بھی کہا تھا نا جو حفصہ، کہ اگر ہو سکتا ہے اگر انہوں نے تم سب کو طلاق دے دیا تو ان کا رب ان کو تمہارے بدلے میں تم سے بہت اچھی بیویاں عطا کرے گا. اور وہی سیم چیز سوچو بعد میں سورہ التحریم میں آئی آیت نمبر 5 میں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. آمین.